محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب موجود ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم مفتی صاحب سے آپ کے سوالات کے جوابات جانیں گے، تو ناظرین چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ محمد شاہد نذیر سوال کرتے ہیں، دوسری بیوی کے پہلے شوہر سے اولاد کے شناختی کارڈ پر سوتیلے باپ کا نام دے سکتے ہیں؟ حرام ہے کسی بندے کی اولاد کو اپنی اولاد بنا دینا۔ کیا مطلب؟ آپ نے شادی کر لی ہے، آپ کی بیوی بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، وہ اپنے ساتھ بچے لے کر آئی ہے، تو ان کے ابا کا نام ان کے شناختی کارڈ میں یا ان کے بے فام میں لکھا جائے گا۔ آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ آپ اپنا لکھوانا چاہتے ہیں تو گارڈین لکھیں، نگران لکھیں، آپ والد نہیں لکھ سکتے۔ قرآن کریم سورت نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 1، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ کبھی اس کا ترجمہ علماء سے سمجھیے اور تفسیر علماء سے سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلاؤ، یہ انصاف ہے۔ تو انصاف کا مقابلہ تو ظلم ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہے جو بندہ اس کے ابو کے ساتھ ہٹا کر اپنا ابا وہاں اپنا نام ڈال رہا ہے تو یہ ظالم ہے، اور ظلم سے اللہ بچائے۔ ایسا کام لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہ باپ تو ان کو پوچھتا نہیں۔ بابا پوچھے یا نہ پوچھے، باپ باپ ہوتا ہے، والد والد ہوتا ہے۔ وہ جب نہیں پوچھتا، وہ خرچہ نہیں دیتا، آپ خرچہ کر رہے ہیں تو اس کا معنی آپ اپنے نام کے ساتھ لکھوا دیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میری دوسری شادی میں تو 3 بچے دوسرے ابے کے ساتھ سے آئے تھے، میں نے ان کی فیملی والوں کو کہا ان کے شناختی کارڈ بنواؤ، آپ اپنا نام لکھوائیں۔ انہوں نے آج تک نہیں لکھوایا، تو بے فام بھی بچوں کے نہیں بنے تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی اولاد ہے، میں چاہتا اپنے نام کے ساتھ لکھوا سکتا تھا، مجھے 3 بیٹے مل گئے ہیں لیکن میں نہیں لکھوایا۔ کیوں؟ میں ظالم نہیں بننا چاہ رہا، اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے۔ تو اس کے والد کا نام آپ کو لکھوانا ہوگا، اسکول میں بھی، اس کی سرٹیفکیٹ میں بھی، برتھ فارم میں بھی، اس کے بے فارم میں بھی، اور اس کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں شناختی کارڈ میں بھی۔ اپنا آپ لکھوانا چاہتے ہیں تو گارڈین لکھوائیں، وہاں آپشن موجود ہوتا ہے کہ آپ نگران ہیں، آپ ان کے والد نہیں ہیں۔ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اسی سے بات کریں۔ اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ افشان عاقل پوچھتے ہیں، آپریشن کے بعد خون باہر نکالنے کے لیے نالی لگتی ہے، نماز کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی افشان، بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ آپ کی اس بات کے ساتھ میں 1-2 چیزیں مزید ایڈ کر کے آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ ایک بندے کا آپریشن ہوا ہے کسی جگہ میں، ایک نالی چھوٹی سی، ایک ڈرین جسے کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں، وہ لگا دیتے ہیں ڈاکٹرز، تو وہاں سے تھوڑا تھوڑا خون رس رہا ہوتا ہے، یعنی 1 منٹ میں 2-3 قطرے، 1 قطرہ 3 قطرے اس طرح آتا رہتا ہے، پھر اس کو ڈاکٹر نکال لیتے ہیں، وہ ایک وقت تک چلتا ہے۔ یا ایک بندے کا آپریشن ہوا ہے، اس کو کیتھیٹر پاس کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو یورین بیگ ہوتا ہے، وہ پیشاب کا 1 قطرہ بغیر اس کے کرنے کے وہ آتا رہتا ہے، 1-1 2-2 4-4 5-5 قطرے۔ تو یہ دونوں معذور ہیں۔ ان معذوروں کی نماز کا اور ان کے وضو کا کیا مسئلہ ہے، ذرا یہ سمجھیے۔ ان کی وضو اور نماز کا مسئلہ معذور والا حکم ہے۔ کیا معنی؟ یہ وقت کا وضو کریں گے، جیسے وقت داخل ہوگا نا کسی نماز کے، اس کا وضو کر لیں گے، اور اس وقت میں نماز پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، باقی عبادات کرتے رہیں گے۔ جب وقت نکلے گا ان کا وضو خود بخود ٹوٹ گیا، اگلے وقت کے لیے نیا وضو۔ یہ معذورین کے حکم میں ہے، تو ان کا جواب یہ ہے۔ ایسے بندوں کو چاہیے، بعضوں کو چلنے پھرنے والے بھی اپنے ساتھ یورین بیگ لگوا دیتے ہیں، بندہ اس سے چل پھر بھی سکتا ہے، تو یہ مسجد نہ آئے کہ پیشاب اٹھا کر بندہ مسجد میں آیا ہو، پلیتی اٹھا کر مسجد میں آیا ہو، مسجد میں نہ آئے، اکیلے نماز پڑھیں، بہتر یہی ہے۔ اور وہ خون والا بھائی بھی، وہ بھی اکیلے نماز پڑھے اور اپنی اس نماز کو چلائے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، وقت کا وضو تو ان نے کر لیا، لیکن اس دوران ان سے کچھ ایسا معاملہ سر انجام ہوا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا ہوا خارج ہو گئی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی یہ اس وقت کے لیے وضو میں سمجھے جائیں گے اس وقت تک جب تک اس معذوری کے علاوہ کوئی اور وضو ٹوٹنے والا کام نہ ہو ان سے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ خون تو بہہ رہا تھا، جسم سے کوئی اور خون بہہ گیا،
یہ خون تو بہ رہا تھا، اس کا وضو تو باقی تھا، وقت کا معذور ہونے کی وجہ سے کوئی اور بہ گیا، یا درد کی وجہ سے اس کے کان سے کوئی پانی نکلا، درد کی وجہ سے کان سے پانی نکلا، وضو گیا، ایسے کچھ کام ہوئے ہیں، یا ہوا خارج ہو گئی ہے، ریح کے خروج سے بھی وضو ٹوٹ گیا، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ جو معذور ہے نا، جس کا قطرہ قطرہ نکل رہا ہے، یہ خون بہ رہا ہے، یہ کب معذور سمجھا جاتا ہے؟ جب 4 رکعت پڑھنے جتنا بھی ٹائم نہ ملے اور بندے کی وہ پلیتی نکلتی رہے، وہ خون کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے، وہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ بندہ معذور کے حکم میں ہوگا. اب یہ وقت کا وضو کرے گا. اگر ایک بندے کو 4 رکعت جتنا ٹائم مل جاتا ہے، اس ٹائم بعد جا کر اس کا کوئی قطرہ باہر آتا ہے، تو ایسا بندہ معذور کے حکم میں نہیں ہے. وہ اپنے وقت پر وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لے گا. پھر قطرہ نکل گیا تو اب نماز ٹوٹ گئی، اب وضو ٹوٹ گیا. کیوں؟ اب اسے اتنا ٹائم تو مل گیا ہے نا جس میں کم از کم یہ 4 رکعت ادا کر سکتا ہے. لیکن عام طور پہ جو خون نکالنے والی ڈرین لگاتے ہیں یا کیتھیٹر پاس کر کے وہ جو یورین بیگ لگاتے ہیں، اس میں 4 رکعت کا 2 رکعت کا بھی ٹائم نہیں ملتا. تو اس لیے وہ معذور کے حکم میں. یہ فل تفصیل تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی دی ہے. امید ہے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. نہ ہو تو مزید اس پر سوال جواب ہو سکتا ہے، آپ کوئی بات پوچھیں گے، مزید اس کی ڈیٹیل آ جائے گی. قاضی متی سہارنپوری سوال کرتے ہیں، میں مدرسے کا خدمتگار ہوں. مدرسے کی پرانی الماری میں قاعدے سپارے قرآن مجید بہت بوسیدہ ہیں. 4 سال بعد اس کی صفائی کی. لوگ بھی بوسیدہ قرآن اور پارے نہیں پڑھتے، تو ان سب کو اکٹھا کر کے پلاسٹک کے گتے میں ڈال کر نزدیک قبرستان میں دفن کر دیا. یہ عمل کرنا کسی جرم کا مرتکب تو نہیں بنتا؟ اگر ایسا ہے تو اس سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ قاضی صاحب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، مقدسہ اوراق کے تلف کا طریقہ جو بالکل پرانے ہو جائیں، اس کی ترتیب کیا ہے؟ قبرستان میں دفن کرنے والی باتیں پرانی ہو گئی ہیں، دریا میں پھینکنے والی باتوں کے نقصانات سامنے آ گئے ہیں. آج کل باقاعدہ ادارے قائم ہیں جو اوراق کے مقدس آپ سے لیتے ہیں اور ان کی اپنی طریقے پہ پوری ترتیب رکھتے ہیں. آپ ان کے حوالے کیجئے. آپ نے قبرستان میں ڈال دیا، کل کا گورکھن آ گیا، اس نے قبر کھودی، وہ کہاں کرے گا؟ مجھے بتائیں. آپ نے دریا میں ڈال دیا، یہ ورقے اور ضعیف ہیں، تو وہ دریا میں بہتے گئے، کسی نہ کسی پل پہ، کسی نہ کسی جگہ وہ اٹک گئے، پھر توہین ہوتی رہے گی. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے آسانی کا حل موجود ہے. آپ ان سے رابطہ کیجئے، اوراق مقدسہ والوں کو جو اللہ کے نام، رسول اللہ کے نام، قرآن کی آیات، احادیث کے ورق اور یہ ایسی چیزیں جو جمع کرتے ہیں، ان کے حوالے کیجئے. وہ 1 قرآن ہو یا آپ کے پاس 10 قرآن کریم ہو، ضعیف نسخہ ہے، اسلامی کتاب ہے، آپ ان کے حوالے کیجئے. وہ اپنی ترتیب پر معاملہ رکھیں گے. یہ سب سے بہتر راستہ ہے، اسلم الطریق ہے یہ. اس پر بہتری کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ نقصان بھی نہیں ہوگا، وہ معاملہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور آپ کے کام بھی ہو جائیں گے. محمد حسان حیدرآباد سندھ سے سوال کرتے ہیں، لڑکی کا اسرا نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ ریحان بھائی، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا. تو یہ لڑکی کا نام ٹھیک ہے، رات کو سفر کرنا، رات لشودی ٹردی ودی ہے، یہ کیسا نام ہے؟ تو نام وہ رکھیں جو صحابیہ والا ہو، اہل بیت والا ہو، انبیاء والا ہو، اولیاء والا ہو، مردوں میں سے مردوں کے، عورتوں میں سے عورتوں کے. اچھا نام لے لیں، انبیاء کے ازواج مطہرات کا نام لے لیں. تو کوئی اچھا نام آپ رکھیں. یہ نام میں اس کو کم از کم اپریشیٹ نہیں کرتا. آپ بچی کا نام دیکھیں، اس میں مقام دیکھیں، اس میں مرتبہ دیکھیں، وہ حیثیت میں آپ نام رکھیں. آج کل لوگوں میں ایک عجیب روش چل پڑی ہے، جی نایا نام بتائیں. بھائی نایا نام نہ ہو، بابرکت نام ہو. نایا نام نہ ہو، عزت والا نام ہو. نایا نام نہ ہو، عظمت والا نام ہو، جس کا معنی بہت اچھا بنے، وہ نام رکھیں. یہ اسرا کیا معنی ہے؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں. ایک بندہ اس دن مجھے کہنے لگا، میں نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے سورت. میں نے کہا کیوں؟ کہتے حضور علیہ السلام پر سورت اتری ہے. میں نے کہا پھر بیٹا پیدا ہو اس کا نام رکھنا رکوع. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا یہ بھی قرآن کریم کی ہے کہ رکوع اترا. پھر دوسرا بیٹا پیدا ہو اس کا نام رکھنا پاؤ اور ربع. کیوں؟ اور نصف رکھنا، الثلاثہ رکھنا، پھر پورا پارا رکھ دینا، پھر اس کے بعد منزل رکھ دینا. کیسے بات کر رہا ہے یار؟ یہ نام اللہ کے رسول نے سورت کا رکھا ہے، تو اپنی بیٹی کا رکھ رہا ہے. تو ذرا سمجھ. اس دن ایک بندے نے اپنا نام رکھا، اپنی بچی کا نام قصوہ. میں نے کہا قصوہ کا معنی؟ کہتے آپ علیہ السلام کی اونٹنی تھی. میں نے کہا قصوہ تو نہیں تھی، اس کا نام تو قصوہ تھا. بس ہم نے ایسے رکھ دیا. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام اپنی اونٹنی کا رکھا، تو نے بیٹی کا رکھ لیا. اور خدا کے بندے جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے ہیں وہ کیوں نہیں رکھتے؟
سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہن و سلام اللہ علیہن، یہ جو نام موجود ہیں، حضور علیہ السلام جو بیٹیوں کا نام تجویز فرما رہے ہیں، وہ آپ اپنی بیٹیوں کیوں نہیں رکھتے؟ آپ علیہ السلام کی جو بیویوں کا نام ہے، وہ اپنی بیویوں کے لیے آپ اچھے نام کے طور پہ پکارتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ اچھے ناموں کو دیکھیں، اچھے معاملات کو دیکھیں، یہ نہ ہو کسی ایسے ویسے نام اٹھا کر آپ کے جی اچھی جگہ کا نام تو آپ نے لگا دیا۔ عبد الحفیظ لغاری پوچھتے ہیں، گاڑیوں کے شیشوں پر اکثر مقدس نام اور کلمات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، جب گاڑی کو صاف کرتے ہیں تو جو کپڑا استعمال ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، تو وہ کپڑا ان مقدس کلمات پر لگتا ہے جو کہ آداب کے خلاف ہے۔ اب ایسے کلمات کو ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ میں یہ باتیں گاڑیوں والوں کو اور گھر والوں کو سمجھاتا رہتا ہوں۔ جو گھر والے گھر بناتے ہیں نا اپنا، ماشاء اللہ جی، انشاءاللہ جی، تبارک اللہ اوپر لکھ دیتے ہیں، اور وہ کل ٹوٹ کے نیچے آ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر بارش کا پانی بہہ کر نیچے نالی میں جا رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آداب کا خیال کرو، یہ ترتیبیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ایسے ہی گاڑیوں پہ لوگ نام لکھوا دیتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر پانی چل رہا ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا، اور گندا کپڑا جس سے ڈرائیور کیا کیا چیز صاف کرتے، وہ اللہ کے لفظ کو بھی اس سے صاف کر رہے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے۔ یہ لفظ لکھنے سے آپ کے پاس برکت کیا آئے گی؟ جب برکت آئے گی آپ کے اعمال کو دیکھ کر آئے گی۔ آپ بیٹھے وہاں کچھ پڑھ کے بیٹھے ہیں اس گاڑی میں، آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہم گھر میں رہیں تو تلاوت کریں، یہ آداب رکھیں۔ بعض لوگوں کے عجیب ترتیب ہے، گاڑی پر الٹا ایک جوتا لٹکایا ہوتا ہے، پولا لڑکا دو بھائی، ایک کھلا کھلوتے آئے تھے، آپ نے جوتی کیوں لٹکائی ہے؟ کہتے جو نظر لگائے گا اس کے منہ پہ جوتی لگے گی۔ میں نے کہا جی واہ واہ بھائی واہ، اس کا معنی ہے کسی کے پاؤں کو آج تک نظر نہیں لگتی، کیوں؟ اس میں جوتی پہنی ہوتی ہے۔ اور لوگ تو لنگڑے ہو جاتے ہیں، ان کے پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، نظر لگتی ہے۔ تو میں نے کہا جس کا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے تو تیری جوتی بچے گی؟ یار کیا دماغ تو نے بنایا ہوا ہے، یہ شرک خفی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ توحید کو دیکھو بھائی، آپ تو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ نے کیا یہ اوٹ پٹانگ کے معاملات شروع کر دیے؟ ہاں اگر اس طرح کی باتیں لکھنی ہیں تو اندر کس جگہ لکھیں، مثلا دعائے سفر لکھیں، آپ لٹکا دیں تاکہ آپ جب گاڑی میں بیٹھیں آپ کو پڑھنا یاد آ جائے، آپ پڑھ لیں۔ بالکل دعائے سفر ہونی چاہیے، دعائے سواری ہونی چاہیے۔ دعائے سفر اور دعائے سواری میں فرق ہے۔ میں چاہوں گا یہ انشاءاللہ یہاں آپ کو لگا کر دے دیں، پوری دعائے سواری اور دعائے سفر پوری کی پوری لکھ کر دے دیں۔ یہ سبحان الذی سخر لنا والی یہ دعائے سواری ہے، اللہم حوّن علینا سفرنا واطوی عنا بعدنا پوری تفصیل ہے، یہ دعائے سفر ہے۔ سفر کی دعا ایک بار پڑھنی ہوتی ہے، سواری کی دعا جب بیٹھو آپ پڑھو گے، اترے ہو راستے میں، ہوٹل میں کوئی چھوٹا سا آپ نے قیام و طعام کا وقفہ کیا، اس کے بعد پھر بیٹھے ہو، پھر آپ نے سواری کی دعا پڑھنی ہے۔ لوگ دعائے سواری کو دعائے سفر سمجھتے ہیں اور دعائے سفر کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ انشاءاللہ قاری صاحب اس میں مستقل لگوا دیں گے، پڑھ کے بلکہ یہاں سنا دیں، دعائے سفر بھی ہو تاکہ لوگوں تک یہ پوری بات پہنچے۔ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اور دعائے سواری بھی ہو، یہ فرق ہے۔ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ تو یہ چیزوں کی اگر آپ اندر یاد دہانی کے لیے کچھ لٹکا دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اس پر نہ کسی قسم کو غلط کپڑا لگ رہا ہے، نہ کوئی آداب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، تو ایسے ہونا چاہیے، ورنہ یہ معاملات آپ نہ کریں، یہ بہتر ہے۔ مشورہ میرا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے لگا دیا تو میں اس کے کفر کے فتوے دوں گا، میں خالی لگانے سے کافر ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو باتیں غلط تھی اس کی تفصیل میں نے دے دی ہیں، جو ٹھیک ہے اس کو ریکمینڈ بھی میں نے کر دیا۔ محمد امجد پوچھتے ہیں، کیا تلاوت اور ذکر و اذکار کا بغیر منہ ہلائے دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ امجد، تلاوت ہو یا ذکر ہو یا اذکار ہو، اس کے لیے زبان ہلانا شرط ہے، تب تلاوت ہے۔ وہ ماحول دیکھیں، اگر کوئی نہیں ہے تو اونچا پڑھیں، اگر کوئی سویا ہوا ہے، کسی کی نیند، کسی کی نماز خراب ہوتی ہے تو آہستہ پڑھیں۔ آپ نے زبان نہیں ہلائی، بغیر زبان ہلائے صرف آیات سوچتے رہے، بغیر زبان ہلائے آپ اذکار کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے،
تو وہ آپ کو تلاوت کرنے، ذکر کرنے، اذکار کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تلاوت سوچنے کا ثواب ملے گا۔ ذکر کے سوچنے کا ثواب ہے، اللہ کے لفظ سوچ رہا ہے، تلاوت کا لفظ سوچو، میں سوچنے والا بھی دماغ میں لا کے بیٹھوں، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ واقعہ، سورۃ اقرا، سورۃ مالا، بس یہ خالی سوچنے کا نام ہوگا، وہ بھی زبان کی حد تک بھی نہیں، دماغ میں۔ تو قرآن سوچنے کی بات پہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرات کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس کے لیے زبان آپ کو ہلانی پڑے گی۔ بعض اوقات لوگ نماز میں بھی یہی حال کرتے ہیں، جنازوں میں بھی یہی حال کرتے ہیں، امام اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، یہ پیچھے ٹھہرے۔ تو میں کہتا ہوں جس نے اللہ اکبر جنازے میں نہیں کہا، اس کی نماز جنازہ ہوئی نہیں ہے۔ ہر بندے کو پیچھے اللہ اکبر کہنا پڑے گا، اور نماز میں تکبیرات ہر بندے خود کہنا، وہ تو تلاوت ہے جو امام کرتے ہیں، وہ آپ نہیں کرتے، وہ تو امام کے ذمے، آپ کے ذمے ہو گیا۔ حدیث پاک میں من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ او کما قال علیہ السلام، صحیح حدیث ہے، فرمایا اگر امام پڑھے گا مقتدی کے لیے ہو جائے گا، وہ صرف قرآن پڑھنے کی حد تک ہے۔ تکبیرات تو آپ نے کہنی ہے، آپ نے نہیں کہا آپ زبان میں یہ اپنی نماز پڑھ رہے ہو، کوئی نہیں پتا اپنی نماز میں الحمدللہ سوچ رہا ہے، قل هو اللہ سوچ رہا ہے، تو سوچنے پہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ ایسے پڑھیں، کم از کم آپ کو تو پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر آپ نے زبان نہ ہلائی اور خالی سوچتے رہے تو نہ نماز ہوئی، نہ تلاوت ہوئی، نہ ذکر اذکار ہوئے۔ اور آپ کو کم از کم زبان ہلانی چاہیے، وہ ماحول کو دیکھ کے آہستہ یا ماحول کو دیکھ کے اونچا، پھر جا کر آپ کی تلاوت اور آپ کے ذکر اذکار معتبر بنیں گے۔ محمد زہیب سوال کرتے ہیں، قصر نماز کس وقت لاگو ہوتی ہے؟ کتنے دن مسافری میں رہ کر قصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ صہیب بیٹا، قصر نماز کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں، 48 میل شرعی، جو آج کل کے کم از کم 78 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتے ہیں، 78 کلومیٹر کا سفر ہو، اور آپ کے 15 دن کے اندر اندر کا ہو، 15 دن سے زیادہ نہ ہو، آپ اس سفر میں اپنے فرضوں کو جب پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے۔ مقامی امام ہے تو آپ پورا پڑھیں گے نا، آپ کو پڑھانی پڑ رہی ہے یا آپ مسافر ہیں، آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو جو 4 رکعت والے فرض ہیں وہ آپ نے 2 پڑھنے ہیں، لیکن جو 2 رکعت والے فرض ہیں وہ 2 ہی پڑھنے ہیں، وہ 1 نہیں کرنی۔ جو 3 رکعت والے فرض ہیں جیسے مغرب، وہ 3 ہی پڑھنی ہے، آپ نے 1.5 نہیں پڑھنی یا 2 نہیں پڑھنی، یہ خیال کرنا۔ 4 رکعت والے جو ہے وہ آپ 2 پڑھیں گے۔ یہ آپ کا سفر ہے 15 دن کے اندر اندر کا، اور کم از کم 78 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہو، اس سے کم کا نہ ہو، پھر سفر معتبر نہیں بنتا۔ اور اس سفر میں بعض لوگ سنتوں کا ہم سے پوچھتے ہیں، جی مول صاحب سنتوں کا حکم دے۔ جب گاڑی چل رہی ہے آپ کے اوپر سنتیں معاف ہیں، اس دوران آپ فرائض پڑھیں گے، ہاں فجر کے وقت آپ سنت پڑھ لیں، اس کی بہت بڑی تاکید آئی ہے۔ لیکن جب آپ مقام پہ پہنچ گئے، مقام پہ ہیں اور آپ جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ کے اوپر لازم نہیں رہتا سنت پڑھنا، وجوب سنت کا نہیں رہتا پڑھنے کا، چاہے آپ نے ہر وقت پڑھنی ہے، آپ کے لیے اختیار ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہ پڑھنا چاہیں تو لزوم واجب نہیں رہتا۔ اس لیے سنت کی ترتیب بھی دیکھ لیں اور فرائض کی ترتیب بھی دیکھ لیں، اس طرح آپ لے کر چلیں۔ بعض لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ سفر کی نماز تکلیف دہ سفر کے ہونے کی وجہ سے 2 رکعت کی گئی ہے، لہٰذا جہاز کا سفر ہو، عافیت کا سفر ہو، اپنی گاڑی کا سفر ہو، جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، تو پھر 4 رکعتیں پڑھیں، یہ بات غلط ہے، انہیں 2 پڑھنی پڑے گی۔ بھائی اصل میں نماز 2 رکعت تھی، 4 نہیں تھی، سفر میں بھی 2 رکعت تھی، گھروں میں بھی 2 رکعت تھی۔ اللہ رب العزت نے بعد میں گھروں میں حضر کے اندر 2 رکعت اور بڑھا کے 4 رکعتیں کر دی، سفر والی وہی برقرار رہی، تو اصل 2 رکعت ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی تکلیف، بابا تکلیف ہے یا تکلیف نہیں ہے، سو کے جا رہے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں، بیٹھ کے جا رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں، ریل میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اس پر کسی قسم کا کوئی آپ کو شبہ وبہ نہیں ہے۔ آپ نے سفر ہے، اسی ترتیب کو جو میں نے آپ کو تفصیل دی ہے، تو آپ کی 4 رکعت والی 2 ہو جائے گی، تکلیف ہو یا اس میں نہ ہو، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ امر تعبدی ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ جزاک اللہ حضرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔